نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 51 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 176 سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے لیسن کی آخری 2 آیات میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور ان میں رد و بدل کرتے ہیں دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے، اور وہ ہدایت دے کر گمراہی لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید رہے ہیں۔ تو اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، وَأَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور شریعت میں اختلاف کی پگڈنڈیاں نکالیں وہ ضد، ہٹ درمی، شقاوت اور دشمنی میں مبتلا ہو گئے اور اس میں بہت دور نکل گئے۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ اس آیت کی تفسیر سے پہلے میں تھوڑی سی اس آیت کی مزید وضاحت کرنا چاہوں گی۔ اس آیت میں نیکی کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کے مختلف تصورات ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کا نیکی کا تصور یہ ہے کہ بس سچ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ باقی کوئی نماز روزے کا پابند ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور طبقہ ہے جس میں چور، اچکے، جیب کترے، ڈاکو اور بدماش شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں اور یہ کام ان کے ہاں نیکی شمار ہوتا ہے، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ مال جو وہ لوگ ان یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر رہے ہیں وہ مال حرام ہے، کیونکہ وہ چوری اور ڈکیتیوں کے ذریعے لوٹا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جسم فروش خواتین بھی اپنے ہاں نیکی کا ایک الگ تصور رکھتی ہیں۔ وہ خیرات بھی کرتی ہیں اور مسجدیں تعمیر کروانے میں مدد بھی کرتی ہیں، لیکن ان کے ہاں اس جسم فروشی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقات میں ایک طبقہ وہ ہے جو مذہب کے ظاہر کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی روح سے ناآشنا ہوتا ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نگل جاتے ہیں۔ ان کے اختلاف ایسے ہوتے ہیں کہ رفع دین کے بغیر نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تراویحیں 8 ہیں یا 20، باقی سودی کاروبار تم بھی کرو اور ہم بھی، اس سے اس کی حنفیت یا اہل حدیثیت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تو نیکی کے یہ سارے تصورات مسخ شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیکی کی وضاحت بڑی ہی خوبصورتی سے فرما دی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو۔ اچھا، اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس عمل کے نیکی ہونے کی نفی نہیں کی جا رہی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ بھی نیکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز باطن ہے۔ اگر باطن صحیح نہیں ہے تو حقیقت میں نیکی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ نیکی شمار نہیں ہو۔ من آمن باللہ، بلکہ اصل نیکی کیا ہے، ولیکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ سب سے پہلے نیکی کی جڑ، بنیاد بیان کر دی گئی کہ یہ ایمانیات ہے، تاکہ نیت خالص ہو جائے۔
ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہو۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر ہوا کہ اس کی نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ یہ تو سودا گری ہوئی۔ اور آدمی اگر سودا گری اور دکانداری کرتا ہے تو بھائی دنیا کی چیزیں بیچو، دین تو نہ بیچو۔ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو اس کا اجر اللہ کے سوا اور کسی سے طلب نہ کیجیے، اور نہ آپ کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی اور اس کا اجر دے۔ یوم آخرت کے بعد پھر فرشتوں، کتابوں اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان کا ذکر آیا ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں۔ فرشتے وحی کی صورت میں کتاب لے کر آئے جو انبیاء کرام پر نازل ہوئی۔ ایمان برسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ، ایک آئیڈیل، اسوائے حسنہ، اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انسانوں کے سامنے رہے، ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے۔ نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی جذبات میں آ کر ایک طرف کو نکل گیا اور کوئی دوسری طرف کو نکل گیا۔ اس گمراہی سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ ایک مکمل ماڈل آپ کے سامنے ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ میں نے مکمل طور پر 100% اس آئیڈیل کی پیروی کرنی ہے، جو یہ کر رہا ہے میں نے بھی وہی کرنا ہے، نہ اس سے آگے نکلنا ہے اور نہ اس کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ اسوا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ نیکی کے ظاہر کے لیے ہم آپ ہی کو معیار سمجھیں گے، جو چیز جتنی آپ کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اور نہ اس سے کم ہو۔ کوشش یہ ہو کہ انسان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل پیروکار ہو۔ وآت المال علی حبہ، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود، یعنی اپنے مال سے محبت ہونے کے باوجود اسے اپنے رب کی راہ میں خرچ کرے۔ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ گویا نیکی کے ظاہر میں اول ترین نیکی انسانی ہمدردی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کا وجود نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، دین صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا یا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا یا حج یا عمرہ کرنا یہ مکمل دین نہیں۔ دین اخلاق مانگتا ہے۔ تو یہاں وہی بات کی جا رہی ہے کہ عبادات کے تو انبار لگے ہوں مگر دل میں شقاوت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل پریشان نہ ہو، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، تو یہ عمل دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 92 میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ اچھا جو کپڑے اب اپنا پہننے کو دل نہیں کرتا چلیں وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، جو جوتے اب خود پہننے کے لائق نہیں رہے اچھا وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، جو چادر پھٹ گئی کسی طرف سے یا جل گئی اچھا وہ ہم صدقہ کر دیتے ہیں، جو کپڑے وہ سیدھا ہو گئے ہوں وہ کسی کو دے دو۔ بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو چیز خود کو پسند ہو، عزیز ہو، اگر اس میں سے نہیں دیتے تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ حکمت دین ملاحظہ کیجئے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا ہے، اس لیے کہ روح دین ایمان ہے اور نیکی کے ظاہر میں سب سے پہلا ظاہری عمل انسانی ہمدردی ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ زکوٰۃ کا علیحدہ ذکر کیا گیا جبکہ اس سے قبل صدقہ کرنے کا ذکر بھی ہو چکا ہے کہ اپنے مال میں سے قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو دو۔ اب یہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر الگ سے کیا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو پورا حق ادا کر دیا، تو یہ ان کا خام خیال ہے۔
مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق۔ اس حدیث کو بیان کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی۔ ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے کہ اتنا تو کم سے کم دینا ہی ہوگا۔ آگے والمؤفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد لیں، یعنی کہ جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا عہد، سب سے بڑا وعدہ اپنے پروردگار سے تھا جو عہد الست کہلاتا ہے۔ پھر شریعت کا عہد ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آپس میں بھی جو معاہدے ہوں ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ شادی بھی شوہر اور بیوی کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے۔ شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اور بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، حقوق بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقے میں، تکلیف میں اور جنگ کی حالت میں۔ نیکی صرف انفرادی سطح پر محدود نہیں رہتی بلکہ اللہ کو جو نیکی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ، اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور اس کے راہ میں صحابہ کرام کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اور جانیں بھی دینی پڑی ہیں۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ دنیا کے ہر نظام اخلاق میں خیر اعلیٰ کا تصور ہوتا ہے کہ سب سے اونچی نیکی کیا ہے۔ قرآن کی روح سے سب سے اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے صداقت، دیانت اور امانت کی بالادستی کے لیے اپنی گردن کٹا دی جائے، شہادت کا جام نوش فرما لیا جائے۔ اور پھر ایسے خوش نصیبوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جام شہادت نوش کر لیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ حقیقت میں متقی ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری تفسیر تھی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہماری صرف ایک آیت ہی کور ہوئی ہے کیونکہ یہ آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ اگر میں سارا دن بھی لگا دوں اس آیت کی وضاحت کے لیے تو شاید پورا دن بھی کم پڑے گا۔ ویڈیو پہلے ہی کافی لمبی ہو چکی ہے تو اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے، سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔